بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عدنان آن لائن کلاس .net کے چینل کے ساتھ عدنان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ساتھیوں، آج کے لیکچر میں اسمبلی لینگویج کے ہم ڈسکس کریں گے ایڈریسنگ موڈز کیا ہوتے ہیں، سروس روٹین، موو انسٹرکشن اور آسکی کوڈ اور انٹرپٹ کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، تو توجہ سے سنیے، آخر تک ساتھ رہیے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں ایڈریسنگ موڈز کی طرف سب سے آتے ہیں۔ ایڈریسنگ موڈز کسے کہتے ہیں؟ تو ایڈریسنگ موڈز جیسے نام سے ظاہر ہے جی، مطلب ڈیٹا اٹھانا ہے ریم سے یا رجسٹر سے، ٹھیک ہے، اور وہ رجسٹروں میں ڈالنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم رجسٹروں میں کام کر رہے ہیں۔ اسمبلی لینگویج میں جتنا بھی اکثر کام ہوتا ہے نا، رجسٹروں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرز میں ڈیٹا آنا تو کس طریقے پر آئے گا، یا رجسٹر سے رجسٹر میں آئے گا، یا کسی میموری لوکیشن سے رجسٹر میں آئے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی کانسٹنٹ ویلیو آ سکتی ہے رجسٹر میں، تو اٹ از کالڈ ایڈریسنگ موڈ نا۔ تو ایڈریسنگ موڈس میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جی، آپ کوڈ کیا ہوتا ہے اور آپرینٹس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، اسمبلی لینگویج میں کوئی بھی انسٹرکشن ہوتی ہے نا، یعنی کہ موو ہے، ایڈ ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کوڈ کہلاتا ہے، اور جو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 5+5 ہو یا AL کامانڈ 2 ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں نا، وہ آپرینٹس کہلاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں 5+5 لکھا ہے نا، اٹ از کالڈ آپرینٹ، یہ آپرینٹس کہلاتی ہیں۔ تو اگر میں ڈیوائڈ کروں ایڈریسنگ موڈس کو نا، تو وہ 3 قسم کی بنتی ہیں۔ دیکھتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک ہے رجسٹر ایڈریسنگ۔ تو رجسٹر ایڈریسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپرینٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ رجسٹرز ہوتے ہیں۔ یہ غور سے دیکھیں، یہ آپ کوڈ اور رجسٹر 1 کاما رجسٹر 2، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، یہ دیکھیں، موو ہے تو DL کاما AL، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کوڈ ہو گیا، اور یہ بھی رجسٹر ہے، یہ بھی رجسٹر ہے، دیز آر 2 رجسٹر، DL اور کاما AL، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں رجسٹر ایڈریسنگ، کہ دونوں طرف آپ کا رجسٹر موجود ہے، سورس کی طرف بھی اور ڈیسٹینیشن کی طرف بھی، دونوں رجسٹر ہیں، تو اسے کہتے ہیں جی رجسٹر ایڈریسنگ، ٹھیک ہے۔ رجسٹر ایڈریسنگ اس وقت ہوگی جب دونوں طرف، سورس کی طرف بھی اور آپ کا جو وہ ڈیسٹینیشن ہے اس طرف، دونوں رجسٹر موجود ہوں گے، تو وہ رجسٹر ایڈریسنگ کہلائے گی۔ ایک ہوتی ہے میموری ایڈریسنگ۔ میموری ایڈریسنگ میں یاد رکھیں جی، ایک طرف ایڈریس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو سورس ہوگا نا وہ ایڈریس ہوگا، اور جو ڈیسٹینیشن ہوگا وہ رجسٹر ہوگا، اور آپ کوڈ تو آپ کوڈ ہوگا، مطلب کمانڈ، تو اٹ از کالڈ میموری ایڈریسنگ، ٹھیک ہے۔ تو میموری ایڈریسنگ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹلی ایکسیس اسٹیٹک ڈیٹا، ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسیس کیا جاتا ہے میموری سے، وہ کسی رجسٹر میں نہیں آتا، ڈائریکٹ میموری سے ایڈریس ڈیٹا اٹھائیں گے۔ تو اس کی مثال یہ دیکھیں، موو ہے، ٹھیک ہے، DH کاما میموری کا کوئی بھی ایڈریس ہوگا، یہ میں نے بڑی بریکٹ پہ لکھا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایڈریس ہو سکتا ہے یہاں، تو اٹ از کالڈ میموری ایڈریسنگ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو تیسرا ہے جی امیجیٹ ایڈریسنگ۔ امیجیٹ ایڈریسنگ میں یہ یاد رکھیں کہ 1 آپرینڈ از کانسٹنٹ، ایک آپرینڈ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور ایک آپرینڈ ہوتا ہے رجسٹر، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیکھیں جی، موو AL کاما 5 یا 2 یا 3 یا 5 جو بھی ہے، تو ایک طرف دیکھیں کانسٹنٹ لکھا ہوا ہے اور ایک طرف رجسٹر ہے۔ آپ غور سے دیکھیں ان ساری کمانڈز میں نا، موو کے بعد ڈائریکٹ جو استعمال ہوا ہے رجسٹر کی ویلیو ہے، لیکن DL DH AL، جبکہ رائٹ سائڈ پہ یا تو رجسٹر ہو سکتا ہے، یا ایڈریسز ہو سکتے ہیں، یا کوئی کانسٹنٹ ویلیو ہو سکتی ہے۔ تو یہ غور سے دیکھیں جی، اسے کہتے ہیں جی ایڈریسنگ موڈ۔ تو یہ تیسرا ایڈریسنگ موڈ تھا جسے کہتے ہیں امیجیٹ ایڈریسنگ موڈ۔ تو امیجیٹ ایڈریسنگ موڈ میں یاد رکھیں، ایک آپرینڈ جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرا ہوگا وہ تو لازمی رجسٹر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لازمی رجسٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ کانسٹنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ 5 ویلیو کسی رجسٹر میں سیو ہوگی۔ تو دیز آر 3 ٹائپس آف ایڈریسنگ موڈز۔
تو آپ غور سے دیکھیں اس میں موو انسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، موو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ادھر جو میں نے مثال دی ہوئی ہے وہ موو انسٹرکشن کی ہے. مطلب ڈیٹا ایک جگہ سے اٹھا اور کسی رجسٹر میں آ گیا، اسے کہتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر. موو انسٹرکشن کو ظاہر بات ہے موو ہے نا، یعنی کہ ڈیٹا کہیں سے اٹھے گا یا کسی رجسٹر سے آئے گا یا کسی ایڈریس میموری ایڈریس سے آئے گا یا کوئی کانسٹنٹ ویلیو آئے گی وہ کسی رجسٹر میں سیو ہو جائے گی. تو اسے ہم کہیں گے ڈیٹا ٹرانسفر. تو ڈیٹا ٹرانسفر یا تو امیجیٹ ہوگی جیسا میں نے بھی بتایا. دیکھیں موو ڈی ایچ میں اگر میں 3 ڈالوں یعنی کہ 3 اسٹور ہو جائے گا ڈی ایچ میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا امیجیٹ ایڈریسنگ. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک موو ہے اے ایچ کاما 2. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب غور سے دیکھیں ڈی ایچ جو ہے وہ ڈیٹا رجسٹر ہے جبکہ اے ایچ جو ہے وہ ایکومولیٹر ہے. غور سے دیکھیں اے ایچ ایکومولیٹر ہے. تو یاد رکھیں اے ایچ آپ کو ابھی بتایا تھا پچھلے لیکچرز میں، ایکومولیٹر جتنے رجسٹرز ہیں وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے آپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں اے ایچ میں جو ڈیٹا آئے گا نا یا تو وہ ان پٹ کے لیے ہوگا یا وہ آؤٹ پٹ کے لیے ہوگا. آئی سمجھ؟ تو اے ایچ میں دیکھیں یہاں 2 اسٹور ہو رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا جی، یا ان پٹ کرانا ہوگا یا آؤٹ پٹ کرانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں سروس روٹینز. تو ابھی میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں سروس روٹینز کو. ابھی دیکھیں ایک مثال ہے یہ موو ڈی ایل کاما کوڈز میں 6 لکھا ہوا ہے نا. تو ڈی ایل آپ کو پتا ہے ڈیٹا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے، تو 6 جو ہے آپ کو پتا ہے ویلیو ہے، وہ ویلیو سیو ہوگی ڈی ایل میں. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ نے غور سے یہ دیکھنا سروس روٹین کسے کہتے ہیں. سروس روٹین ادھر مثال میں نے آپ کو بتائی کہ اے ایچ میں یہاں سٹور ہو رہا ہے 2. تو یہ دیکھیں سروس روٹین کسے کہتے ہیں. تو سروس روٹین اگر میں اے ایچ میں 1 سٹور کروں گا نا، اے ایچ میں 1، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ اے کریکٹر ود ایکو. آپ نے کریکٹر ان پٹ کیا ہے لیکن ایکو کے ساتھ. ایکو مطلب ایک آواز ہوتی ہے ایک چھوٹی. ٹھیک ہے، تو ان پٹ اے کریکٹر ود ایکو. اگر میں نے ایکومولیٹر میں 1 سٹور کرنا ہے تو ان پٹ ہوگا ڈیٹا لیکن ود ایکو. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے ایکومولیٹر یعنی کہ اے ایچ میں 2 سٹور کرنا ہے جیسے یہ مثال موجود ہے یہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنا ہے لیکن سنگل کریکٹر آؤٹ پٹ کرنا ہے. اسکرین پر سنگل کریکٹر پرنٹ ہوگا. یاد رکھیں اگر آپ نے اے ایچ میں 2 کو موو کیا ہے تو آؤٹ پٹ ہوگا لیکن سنگل کریکٹر کوئی بھی بی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، ڈاٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا جی اٹ از کالڈ سروس روٹین. اچھا اگر آپ نے اے ایچ میں 8 کو موو کیا ہے تو ان پٹ ہوگا لیکن وداؤٹ ایکو. ٹھیک ہے، ان پٹ ہوگا لیکن وداؤٹ ایکو. تو یہ 1 اور 8 میں ذرا فرق ہے. اچھا اس طرح تو بہت سے سروس روٹینز ہیں لیکن یہاں میں صرف آپ کو چند اہم سروس روٹینز بتا رہا ہوں. اچھا اگر 9 کسی نے موو کیا جی ایچ میں 9 کر لیا تو کمبینیشن آف کریکٹرز آپ نے پرنٹ ہوں گے اسکرین پر. یعنی کہ کوئی پاکستان ہے یا انڈیا ہے یا ٹھیک ہے ورلڈ ہے یا السلام علیکم ہے یا اے بی سی ہے، اس طرح کے کریکٹرز جو ہے نا وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرنٹ ہوں اسکرین پر یعنی کہ کمبینیشن آف کریکٹرز ایک سے زیادہ کریکٹر، تو آپ نے اے ایچ میں 9 کو موو کرنا ہے. یہ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر سنگل کریکٹر موو کرنا ہے تو 2 کو آپ موو کریں گے ایچ میں. یہ یاد رکھیں. اچھا ایک اور سروس روٹین ہے جو اگر فرض کیا آپ نے ایگزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر لینگویجز میں دیکھا ہوگا کام ہو جاتا ہے آخر میں ہم ایگزٹ کرتے ہیں نا، تو رجسٹروں سے ایگزٹ کرنا ہے. رجسٹر میں دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یار ہم یہاں رجسٹروں میں کام کر رہے ہیں، کبھی ہم ڈی ایچ میں ہوتے ہیں، کبھی ہم اے ایچ میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں. اب جہاں جو کرنٹ رجسٹر چل رہا ہے ہم نے وہاں سے نکلنا ہے، ایگزٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے سروس روٹین استعمال کریں گے 4CH. یاد رکھنا جی 4CH اٹ از اے سروس روٹین فار دا ایگزٹ، یعنی کہ اس رجسٹر سے نکلنے کے لیے 4CH کا کمانڈ ہے کسی رجسٹر سے نکلنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں جی انٹرپٹ. انٹرپٹ کسے کہتے ہیں جی؟ انٹرپٹ جیسے آپ کو معلوم ہے کہیں پڑھا بھی ہوگا، آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. انٹرپٹ ویسے انگلش میں اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو انٹرپٹ کہتے ہیں سب کاموں کو روک دو، انٹرپٹ کرو، اس کو روکو. ٹھیک ہے، تو پروسیسر میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا ہم نے فرض کیا اس کو روکنا ہوتا ہے کسی کام کے لیے. ٹھیک ہے یار
प्रोसेसर को बताओ कि यार ये काम रोको, ज़रा ये काम कर दो, ये काम रोको यार, ये दूसरा काम कर दो, इट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट। तो अगर मैं इंटरप्ट की डेफिनेशन लिखूँ ना तो इस तरह होगी कि स्टॉप करंट प्रोग्राम एंड माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस हार्डवेयर, ठीक है, टू टेक इनपुट और गिव आउटपुट। यानी कि करंट प्रोग्राम को रोक लो, जो प्रोग्राम चल रहा है ना आपका माइक्रो प्रोसेसर जो जो काम कर रहा है उसको रोको, और माइक्रो प्रोसेसर को ये इजाज़त दे दो कि वो हार्डवेयर को एक्सेस करे, चाहे वो हार्डवेयर इनपुट के लिए हो चाहे वो हार्डवेयर आउटपुट के लिए हो, ठीक है। या इनपुट के लिए आपने एक्सेस करना है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर या इनपुट से डाटा उठाए या किसी आउटपुट को डाटा दे, और प्रोग्राम को रोक ले पहले, क्योंकि इतनी जल्दी से काम हो रहा होता है। हम तो ये समझ रहे होते हैं कि भाई बस हमारा काम भी हो रहा है और इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है और प्रिंट भी निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, लेकिन पीछे ये काम हो रहा होता है कि प्रोसेसर को ज़रा रोका जाता है कि यार आउटपुट दे दो, प्रिंट करा दो, स्क्रीन पे प्रिंट करा दो, ठीक है। यार प्रोग्राम को रोक लो, यार इनपुट से डाटा ले लो, माउस से ले लो, कीबोर्ड से ले लो। तो इंटरप्ट की डेफिनेशन ये है, ठीक है, स्टॉप द करंट प्रोग्राम एंड अलाउ द माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर को आप इस काबिल बना दो कि वो यार हार्डवेयर को इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट भी बड़ा ज़रूरी है जी प्रोग्रामिंग में। जब भी आप काम कर लो ना, आउटपुट दिखाना हो, तो आखिर में हम इंटरप्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे। एक इंटरप्ट, दो मैं इधर बताना चाहूँगा आपको, दो बड़े अहम इंटरप्ट्स। एक इंटरप्ट INT इंटरप्ट की कमांड है, ठीक है, INT 20H। ये अगर इंटरप्ट इस्तेमाल होगा ना तो इसका मतलब है कि ग्राफिक हैंडलिंग है। अगर आप कोई ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो ये इंटरप्ट यूज होता है ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। और अगर आपने INT 21H इस्तेमाल किया है तो ये इंटरप्ट यूज होता है टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए। अगर आपने टेक्सुअल डेटा को हैंडल करना है ना, ठीक है, तो मतलब टेक्सुअल डेटा प्रोसेसर में अपना काम कर रहा है, उसको रोकना हो, ठीक है, तो उस आप 21H इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ। और अगर आपने ग्राफिक्स के डाटा हो रहा है इस्तेमाल प्रोसेसर में, ग्राफिक्स का डाटा, वीडियो का डाटा, तो आपने 2H इंटरप्ट 20H इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। अब ये देखें, एक मिसाल में बताता हूँ, मूव AH, 2। तो यार अब मुझे पता लग रहा है कि यार एक्यूमुलेटर में आया है 2, यानी कि आउटपुट होगा, यहाँ आउटपुट के लिए डाटा आया है, आउटपुट के लिए आया है। और नीचे मैंने इस्तेमाल कर दिया इंटरप्ट 21H, यानी कि यार प्रोसेसर को रोक दो, आप इसने आउटपुट करवाना है, तो इंटरप्ट हो गया, मतलब काम रोक दो। 21H इंटरप्ट आ गया कि यार अब AH में डाटा आ गया आउटपुट के लिए, अब आपने काम रोकना है और इंटरप्ट करवा दिया आपने 21H के जरिए, ठीक है। अब ये दूसरी मिसाल मैं देता हूँ, मूव AH, 1। तो इनपुट के लिए होगा, जाहिर बात है ये कि यार AH में डाटा आ गया लेकिन इनपुट के लिए, और काम रोक दो, इंटरप्ट 21H। समझ आ गई ना। तो जब भी एक्यूमुलेटर में डाटा आएगा ना तो आखिर में आपने इंटरप्ट इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान में रखें। जब भी एक्यूमुलेटर में डाटा आएगा, चाहे वो इनपुट के लिए आए चाहे वो आउटपुट के लिए आए, इनपुट के लिए 1 आएगा और आउटपुट के लिए आएगा 2, तो उसके नीचे जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो 21H या 20H की होगी, इंटरप्ट की कमांड। ये आपने ध्यान में रखनी है असेंबली लैंग्वेज में, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी आस्की कोड्स होते हैं। आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में अक्सर आस्की कोड से बड़ा वास्ता पड़ता है, तो आस्की कोड कहते हैं किसे, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ के भी आए होंगे। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये मैंने गलत लिख दिया, ये STH है, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कुछ कोड्स होते हैं अमेरिकन, ये पब्लिश हुए थे 1963 में, और ये जो कम एसोसिएशन थी अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इन्होंने इजाद किया था इसको 1963 में इजाद हुए थे, ठीक है जी। तो इट इज कॉल्ड आस्की कोड। तो आस्की कोड बड़े मशहूर हैं। अगर मैं देखें 65 का मतलब A का जो आस्की कोड है ना वो 65 है, कैपिटल A का, बड़े A का। इसी तरह बड़ा कैपिटल B का वो 66 है। इसी तरह चलते जाए Z तक जो चलेगा ना वो 90 तक ये आस्की कोड्स हैं। तो ये कैपिटल्स A to Z आस्की कोड्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने स्मॉल करना हो, ये चौड़ी मैंने बड़ा A हो गया, कैपिटल हो गया, ये स्मॉल है, अच्छा ये आपने स्मॉल रखना है, यहाँ ये गलती हो गई है, ये A = 91, मतलब ये स्मॉल A है। तो अगर आपने स्मॉल A
کا ASCII کوڈ لکھنا ہے تو وہ 91 ہوگا، اسمال بی کا 92، اس طرح چلتے چلتے اسمال زیڈ تک جائے گا، وہ 122 تک ASCII کوڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں ادھر یہ ٹھیک کر دیتا ہوں، مسئلہ ہو جائے گا، پین کے ذریعے کر دیتا ہوں جی. یہ دیکھ لیں، یہ اسمال اے ہے، اسمال اے. اچھا یہ اسمال اے ہے، چھوٹا اے ہے، چھوٹا اے. اچھا مجھے غلطی ہو گئی تھی، تو یہ اسمال اے ہے. تو اسمال اے کا 91 ہے اور اسمال بی کا 92 ASCII کوڈ ہے. اسی طرح چلتے چلتے اسمال زیڈ تک 122 تک ASCII کوڈ جاتے ہیں. اسی طرح 0 کا 48 ہے اور 1 کا 49 ہے. تو 0 سے 9 مطلب اگر 9 تک جانا ہے تو 9 کا ہے 57. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ASCII کوڈ اور بہت سے ہیں. ویسے 13 کا اگر مطلب کیری انٹر کا ASCII کوڈ جو ہوتا ہے نا، انٹر کا وہ 13 ہے. ٹھیک ہے 13. اور نیکسٹ لائن کا اگر نیکسٹ لائن میں ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہے تو اس کا ASCII کوڈ ہے 10. اب میں ادھر ایک مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیں مثال دیکھیں، مثال دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ ایک کمانڈ ہے آپ کے سامنے. سوری میں ادھر وہ کر لیتا ہوں اسکرین پر. ٹھیک ہے یہ لیزر کر لیتے ہیں. چلے یہ دیکھیں، موو DL 6 یہ کورس کے اندر ہے نا. تو یہ DL میں جو ڈیٹا آئے گا وہ 6 نہیں آئے گا، 6 کا ASCII کوڈ DL میں جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم تو 6 ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، لیکن کمپیوٹر اس کو 6 نہیں سمجھتا، اس کو ASCII کوڈ کے طور پر اپنے اندر سٹور کرے گا. کیوں جی ASCII کوڈ کرے گا، 6 کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے مائکرو پروسیسر جو ہیں مختلف کمپنیاں دنیا میں بناتی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو کسی کا کچھ مائکرو پروسیسر کے اسٹرکچر ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے امریکن یہ جو ASCII کوڈز ہیں نا، یہ پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں کہ یار اگر کوئی بھی مائکرو پروسیسر بنائے ہاں اور اس کا آرکیٹیکچر الگ الگ بھی ہو، لیکن اگر کسی نے اے پریس کیا ہو نا، بڑا کیپٹل اے، تو وہ بس 65 کے طور پر ہی جانا جائے گا. مطلب یہ ٹھیک ہو گیا نا. تو ASCII کوڈ اس لیے اہم ہے ذرا. تو یہ مطلب سمجھ آئی. میں نے DL میں یعنی کہ ڈیٹا رجسٹر میں نا 6 سٹور کیا، لیکن یہاں 6 نہیں جائے گا، 6 کا ASCII کوڈ سٹور ہو جائے گا. تو ASCII کوڈ بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے. اسمبلی لینگویج میں. لیکن ہم تو ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں نا، کبھی 6 کبھی 5 کبھی 2، لیکن وہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ASCII کوڈ ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا. دیکھیں AH میں 2 جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آؤٹ پٹ کے لیے، تو حقیقت میں 2 نہیں جائے گا، وہ اس کا ASCII کوڈ جائے گا. اسی طرح DH میں 3 جا رہا ہے، ہم تو 3 کر رہے ہیں، ہمیں تو سامنے نظر آ رہا ہے 3 DH میں. ٹھیک ہے. لیکن 3 نہیں جائے گا، 3 کا ASCII کوڈ جائے گا. اوکے. تو یہ کچھ ASCII کوڈز تھے، یہ بڑے اہم تھے. لیکن بہت سے ASCII کوڈز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چارٹ میں، گوگل وغیرہ میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. امید ہے یہ ٹاپکس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایڈریسنگ موڈز ہم نے پڑھے 3، پھر سروس روٹین پڑھی ہم نے تقریباً 4 5 سمجھ لیں. اور بہت سی ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بہت استعمال ہوتی ہیں اسمبلی لینگویج میں. ٹھیک ہے. اٹس کال سروس روٹین. موو انسٹرکشن پڑھا، موو یا ایڈ. تو اکثر ڈیٹا ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ موو انسٹرکشن سے ہوتا ہے. پھر ہم نے ASCII کوڈ کے بارے میں تھوڑا پڑھا، پھر انٹرپٹ کے بارے میں تھوڑا پڑھا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسمبلی لینگویج شروع کرنے سے پہلے. تو امید ہے میرا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نہ بھی آئے تو امید ہے کہ مجھے آپ ضرور کانٹیکٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. بار بار سنیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. دعا میں ضرور یاد رکھنا مجھے، اور دعا کیجئے میں ایسے الفاظ استعمال کروں، اللہ میرے ذہن میں ایسے ایسے الفاظ ڈالے کہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں. میری تو نیت یہی ہے کہ آپ کو سمجھیں اور مزید ترقی کریں. مجھے دعا میں یاد رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.